السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاحد وثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبمو بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني السيد الفرد والوتد، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحامدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر انتہائی عقیدت و محبت، ذوق شوق الفت اور سچی چاقت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز و محور مالک جن و بشر حبیب ربی اکبر اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے گئے، رخ دین ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دین ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ کیا فرمایا؟ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، عصیاں مطلب نافرمانی گناہ۔ فرماتے ڈر تھا، اتنے بڑے امام کہ جن کی پوری زندگی عشق و محبت میں گزری گئے، وہ امام فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، فرماتے کہ دے ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دے ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے کہ کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، کوئی ہے نازا، کوئی فخر کرتا ہے ناز کرتا ہے اس پر کہ میرے پاس زہد اور تقوی بہت ہے، میں متقی ہوں پرہیزگار ہوں، یا حسن توبہ ہے سپر، یا وہ اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں دن رات توبہ کرتا ہوں، دن رات توبہ کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ کے سپر، فرماتے کہ یہاں کے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اتنے بڑے امام فرماتے یہاں کے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے کہ دن لغو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ کیا فرمایا؟ دن لغو میں، تین کھیل کود میں تو نے پورا کر دیا، دن لغو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے،
دن بھر کھیل میں گزارا اور رات آئی تو صبح تک سوتا رہا اور کچھ نہیں کیا. فرماتے گئے دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور فرماتے گئے رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور فرماتے گئے ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرام، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ ہے کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ ہے کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آج قرآن پاک سے بہت ہی مشہور و معروف سورہ جسے آپ ہر کسی کو یہ سورت یاد ہوگی، امید یہی ہے اور ہر کسی کو یاد ہوگی، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص. کیا نام ہے؟ زور سے بولے سورۃ الاخلاص. اور جب پڑھتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں قل هو اللہ، زور سے بولے قل هو اللہ احد. اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص. مفسرین نے اس سورت کے 20 نام ذکر کیے گئے. کتنے نام بتائے؟ سوچئے اس سورت کتنی عظیم ہوگی. 220 نام اس سورت کے ذکر فرمائے مفسرین نے. اس میں سے ایک نام کیا گئے؟ سورۃ الاخلاص. اور اسے سورۃ الاخلاص اس وجہ سے کہتے گئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر ہے. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص. اور اس سورت کا پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے. اس لیے اس سورت کا دوسرا نام سورہ نجات بھی ہے. کیا ہے؟ سورہ نجات بھی ہے، سورہ نجات. اور اس سورت کا پڑھنے والا غیروں سے الگ ہو جاتا ہے. اس لیے اس سورت کو سورہ تجرید بھی کہتے گئے. کیا کہتے گئے؟ سورہ تجرید بھی کہتے گئے. اس طرح سے 20 نام گئے، اتنا وقت نہیں کہ یہ 20 نام گئے اس سورت کے. اس میں سے ایک نام سورۃ الاخلاص. اب آگے دیکھیں اس سورت کے تعلق سے فضیلت میں بے شمار احادیث آئی گئی. ایک حدیث پاک میں جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے جو سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تہائی قرآن پڑھنے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے، تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں گئے جو بخاری شریف کی غالباً حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو آپ نے جہاد کے لیے بھیجا. اب وہ جو شخص تھا جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو نماز جب پڑھاتا تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتا اور سورت ملانے کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھتا. جب نماز اپنے ساتھیوں کو وہ شخص پڑھاتا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، نماز ساتھیوں کو پڑھاتا تو پہلے جب نماز شروع کرتا تو الحمد پڑھتا، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملاتا، سورت ملانے کے بعد پھر قل اللہ کی سورت تلاوت کرتا. جب سب لوگ لوٹ کر واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو آپ نے ہمارے ساتھ بھیجا تھا جب وہ ہمیں نماز پڑھاتا تھا تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد
پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا اور فرمایا تو ایسا کیوں کرتا تھا، کیا وجہ ہے، کس بنا پر تو ایسا کرتا ہے؟ تو اللہ اکبر، وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ اخلاص رحمان کی صفت ہے اور میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میں اس سورت کو بارہا پڑھا کرتا ہوں، اس سورت کی بارہا تلاوت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کہہ دیا جائے کہ جب تو اللہ کی رضا کے لیے اور جب محبت الہی میں تو اس سورت کو پڑھتا ہے تو رب کا اعلان ہے کہ رب بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورت ہے کہ اگر اس سورت کو پڑھے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک شخص نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے، میں اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس سورت سے تو محبت کرتا ہے تو یہ سورت تجھے جنت میں لے کر داخل ہو جائے گی۔ یہ سورت انسان کے لیے جنت کا باعث ہے اگر کوئی اس سورت کو تلاوت کرتا ہے، اور یہ سورت کوئی بڑی سورت نہیں ہے بلکہ مختصر سے سورت ہے۔ اب یہ سورت تو ہر کسی کو آتی ہے، قل هو اللہ احد ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم ہر کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا، ہر کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس صورت میں ہمیں کیا درس دیا گیا ہے اور اس صورت میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے، اس کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بارہا اس صورت کو تلاوت کرتے گئے، چلتے پھرتے بھی اکثر اس صورت کو پڑھا کرتے گئے، اور نماز میں اور کوئی صورت پڑھے یا نہ پڑھے لیکن سورہ اخلاص ضرور پڑھتے گئے۔ اور جب ایسی مقدس راتیں آتی ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، اس میں وہ پرچے میں دیکھیں نوافل لکھے ہوتے گئے، تو نوافل میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ، 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ قل هو اللہ۔ یہ سورت 12 مبارک راتوں میں عام دنوں میں نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں اس سورت میں ہمیں کیا درس دیا گیا، یاد رکھنا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو نیکیاں گئے وہ بعد میں گئے، سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ، اور جس کا ایمان اور عقیدہ سلامت ہے اسی کی نماز قبول، جس کا ایمان اور عقیدہ سلامت ہے اسی کے روزے قبول، جس کا ایمان اور عقیدہ سلامت ہے اسی کا حج قبول، اور جس کا ایمان اور عقیدہ سلامت نہیں ہے اگرچہ وہ اپنی پیشانی کو گھس گھس کر پیشانی پر داغ بنا دے لیکن ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ایک بھی روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اگر ایمان اور عقیدہ سلامت، اگر ایمان اور عقیدہ سلامت نہیں ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں ایمان اور عقیدہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے تعلق سے۔ اور اب اکثر لوگ کیا ہے کہ بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جہاں عقل کی رسائی نہیں ہے، جہاں ہمارا عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے، عقل کے سارے گھوڑے دم توڑ دیں گے، لہٰذا اس کی بارگاہ تک ہماری عقل کی رسائی ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں ہمیں عقیدہ سکھایا گیا کہ اللہ کے ذات کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ سورت کب نازل ہوئی؟ جو بھی قرآن پاک میں جتنے بھی سورتیں مکہ و مکیہ اور مدنیہ، یہ سورتیں کہاں نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی؟ آپ ذرا دیکھیں سورہ اخلاص کب نازل ہوئی کہ جب کفار اور مشرکین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے۔ کس نے؟ کافروں نے کیے، مشرکوں نے، سوالات پر سوالات کہ اللہ تعالیٰ کیسا گے، اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا گے، اللہ تعالیٰ کے کتنے بیٹے گے، کتنے بیویاں گے، یہ وراثت اللہ کو، یہ ربوبیت، یہ وراثت کہاں سے ملی، طرح طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ کھاتا کیا گے، پیتا کیا گے، اس کی سونے کی جگہ کیا گے، اس کے رہنے کی جگہ کیا ہے، یہ طرح طرح کے سوالات جب کفار اور مشرکین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائے اور فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دو، جو لوگ یہ کہتے کہ اللہ کھاتا کیا گے، اللہ پیتا کیا گے، اللہ رہتا کہاں گے، اللہ کی بیویاں کتنی گے، اللہ تعالیٰ کتنے گے، جو لوگ یہ سوالات کر رکھے گے، قل، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا گے؟ بولو هو اللہ احد، اللہ
زور سے بولو گواہی دو اس بات کی. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم مسجد میں بیٹھ کے اور ہمارا ایمان عقیدہ تو ہے ہی گے، لیکن آج پھر گواہی دے هو اللہ احد، اللہ بولو اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور دیکھیں اب ایک دہریہ جو کفار اور مشرکین کے میں سے ایک قسم ہے کہ دہریہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں. اب مجھے بتاؤ کہ زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمیں پالتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. چاند، سورج اور کہکشائیں اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں کائنات میں، سب کو کس نے پیدا کیا؟ کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئی؟ کیا یہ خود بخود وجود میں آئی؟ نہیں، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا ہے. اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ پیدا کرنے والا هو اللہ احد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ساری چیزوں کا. لیکن دہریہ یہ خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کہ نہیں، چیزیں خود بخود وجود میں آتی ہیں. چاند بھی خود بخود ہوا، سورج بھی خود بخود وجود میں آیا، زمین بھی اپنے آپ وجود میں آئی، آسمان بھی اپنے آپ وجود میں آیا. لیکن یاد رکھنا اپنے آپ کوئی چیز وجود میں نہیں آئی، بلکہ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے گئے کہ ایک دہریہ جو خدا کی ہستی کا منکر تھا، امام اعظم کے ساتھ اس کا مناظرہ طے ہو گیا. اور موضوع کیا ہوا اس کا؟ موضوع یہ ہوا کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں، یہ موضوع طے ہوا اور مناظرہ طے ہوا. اتنے بڑے امام اعظم اور ایک دہریہ عام آدمی، مناظرہ طے ہوا کہ نہیں. وہ دہریہ کہتے ہیں مناظرہ کرنا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے یا نہیں، اس پر مناظرہ کرنا ہے بس، اور کوئی بات نہیں. اب دیکھ امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت مقرر ہوا، جگہ متعین ہوئی اور مناظرہ طے ہوا. اب جب یہ مناظرہ ہونے والا تھا، گفتگو ہونے والی تھی، اس درمیان دیکھیں دو دشمن سب جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے. اس وجہ سے کس کے ہار اور کس کی شکست ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک میدان کے اندر بڑے دشمن سارے جمع ہو گئے لوگ. اب امام اعظم کا مناظرہ ہونے والا تھا دہریہ کے ساتھ، اتنے میں سارے لوگ جمع تھے، دہریہ بھی موجود تھا. امام اعظم پہنچے نہیں، آئے نہیں. امام اعظم آئے لیٹ آئے، بڑی دیر سے آئے. سارے لوگ انتظار میں بیٹھے، دہریہ بھی انتظار میں تھا کہ وہ آئے مناظرہ کروں، وہ آئے مناظرہ کروں. لیکن امام اعظم آئے ضرور، لیکن کب آئے؟ دیر سے، لیٹ آئے. اور جب آئے تو سارے لوگ جو انتظار میں بیٹھے تھے، دہریہ کہنے لگا آپ ڈر گئے، آپ مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اتنے لیٹ کیوں ہو گئے، یا آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے؟ امام اعظم نے فرمایا میں کیوں لیٹ ہو گیا، کیوں دیر سے آیا؟ اگر اس کا جواب میں اس طریقے سے دوں، امام اعظم نے کیا فرمایا؟ میں لیٹ کیوں آیا، دیر سے آنے کی وجہ اگر میں یہ بتاؤں، کون سی وجہ؟ کہ جب میں آ رہا تھا کہ اچانک میں جنگل کی طرف نکل گیا اور دریا کے کنارے پر ایک درخت تھا. میں دیکھا کہ وہ درخت اچانک زمین پر آ پڑا، ٹوٹ گیا درخت اور زمین پر آ پڑا. اور پھر اچانک اس درخت جب زمین پر آیا تو اس سے تختے بننے لگے، تختے بنے، میں آنکھوں سے دیکھا کہ تختے بننے لگے. اور جب تختے بننے لگے پھر وہ تختوں میں سے ایک کشتی تیار ہوئی، کشتی بنی اور وہ کشتی خود بخود پانی میں چلی گئی. اور پھر اس پار کے جتنے سواری کے اس پار لاتی گئے اور اس پار جتنے لوگ ہیں مسافر اس پار لے جاتی گئے، اور یہ کشتی کی ان مسافروں سے رقم بھی وصول کرتی گئی. اگر میں دیر سے آنے کی یہ وجہ بتاؤں تو یہ دہریہ بتا تو کیا کہے گا؟ اگر میں یہ وجہ بتاؤں کہ میں اس لیے لیٹ ہو گیا کہ میں نے راستے میں ایسا منظر دیکھا تو کیا کہے گا؟ تو وہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وہ دہریہ بدبخت کہتا ہے کہ تب تو میں یہ کہوں گا اتنے بڑے اماموں کی جھوٹ بولتے ہیں،
جھوٹ بولتے اتنے بڑے امام ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود زمین پر آیا، اس سے تختے بننے لگے اور پھر وہ کشتی بنے، پھر وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی اور مسافروں کو سفر کروانے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کشتی بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی۔ امام اعظم نے فرمایا ارے بے وقوف جاہل کہیں گے، جب ایک عام کشتی کے جسے تو کہتا ہے کہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی، تو یہ زمین آسمان بغیر بنائے کسی کے کیسے بن گئے گے؟ یہ چاند سورج بغیر کسی کے بنائے کیسے بن گئے؟ امام اعظم فرماتے سن لے، جب کشتی کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتی تو زمین و آسمان کسی کے بنائے بغیر نہیں بنے، بلکہ ان کا بنانے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کا بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بنانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اب جیسے ہی دہریہ کا سننا تھا، اس کا دل محبت الہی سے جگمگا اٹھا، امام اعظم کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھوا کے اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ دہریہ۔ تو سنیں قل هو اللہ، ساری کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ بولو زور سے، ساری کائنات کا بنانے والا۔ صوفیہ فرماتے جس نے ایک بار اللہ کہا نا، ایک بار، اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے گا۔ اور آج میں پوری صورت میں اللہ اللہ بولوا رہا ہوں، تب تو اللہ کے بندو بولو یا ذرا، ساری کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو هو اللہ واللہ، ساری چیزوں کا بنانے والا۔ دیکھیے ایک ملا جو کشتی چلانے والا تھا، تو امام جعفر صادق کشتی میں سوار تھے، اس سے گفتگو ہونے لگی امام جعفر صادق کی۔ اب وہ ملا بھی کہتا ہے کہ دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں، امام جعفر صادق اہل بیت کی امام ہے، تو جلال میں آگے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے؟ وہ ملا کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، ساری کائنات کا بنانے والا چیزیں خود بخود وجود میں آئی، کوئی بنانے والا نہیں۔ اچھا امام جعفر صادق نے اس سے کیا جواب دیا؟ اس سے فرمایا اچھا یہ بتا، تو کشتی چلاتا رہتا ہے، کبھی طوفان سے پالا پڑا ہے؟ کیا کہا؟ جواب دے کہ ایک ساری کائنات کا بنانے والا اللہ کے، اس پر دلیل دے کے۔ کیا دلیل دے گی امام جعفر صادق نے؟ ہمارے جان قربان جو ایسی باتیں سمجھاتے تھے کہ لوگ ان کی باتیں سن کر اپنے بد مذہبیت سے توبہ کر لیتے تھے اور اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کو اکبر۔ اب امام جعفر صادق نے فرمایا کبھی ایسا ہوا طوفان سے پالا پڑا؟ کہاں پالا تو پڑا ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہوا بتاؤ، وہ منظر بتا جب طوفان سے تیرا پالا پڑا تھا۔ کہا کہ وہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ کشتی میں سوار تھے، سفر کر کے جا رہے تھے، طوفان آیا اور ساری کشتی ٹوٹ گئی اور جتنے اس میں تھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا تو اب سن آگے کی بات۔ کہا کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے تو کیسے بچا؟ کیا فرمایا؟ سارے لوگ ہلاک ہو گئے تو کیسے بچا؟ تو کہا کہ میں ایسے بچا کہ جو کشتی کے جو تختے تھے تو ایک تختے پر میں سوار ہو گیا، اس پر بیٹھ گیا۔ کہا کہ وہ تختے پر بیٹھ گیا تو پھر مجھے بھروسہ یقین ہو گیا کہ اس تختے کے ذریعے میں کنارے تک پہنچ جاؤں گا۔ کہا کہ میں اس تختے پر سوار ہوتے 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 کنارے کے قریب پہنچ گیا، کنارے پر نہیں پہنچا، کنارے کے قریب پہنچا۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ کنارے کے قریب پہنچنے والا تھا اور پہنچا بھی میں، اور وہ تختہ بھی کیا ہو گیا پانی میں، وہ تختہ بھی کیا ہو گیا پانی میں بہہ گیا۔ تو اب امام جعفر صادق فرماتے اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس کے بعد پھر میں خود بخود تیرتا ہوا میں کنارے تک آ پہنچا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اب آگے کی بات میری سن، جب تو کشتی میں سوار تھا تجھے یقین تھا کہ یہ کشتی پار لگا دے گی، جب کشتی ٹوٹ گئی اور کوئی اب بچانے والا نہیں تھا تو تو نے کس پر بھروسہ کیا؟ تختے پر بھروسہ کیا کہ اس تختے کے ذریعے میں کنارے تک پہنچ جاؤں گا۔ کہا کہ جب یہ تختہ بھی پانی میں بہہ گیا اور جب تو پانی میں آ گیا، اب تجھے کس سے امید تھی؟ کیا اس وقت تجھے یقین تھا کہ اگر کوئی تجھے بچانے والا ہوگا تو بچا لے گا، اگر کوئی بچانا چاہے گا تو بچ سکتا ہے؟ کیا اس وقت یہ امید تھی؟ اب وہ کہتا ہے ہاں اس وقت بھی امید تھی کہ اگر کوئی بچانے والا ہو اور اگر کوئی بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا بتا وہ امید کس سے تھی؟ امام نے فرمایا کیا فرمایا بتا وہ امید کس سے تھی؟ جب تختہ اور کشتی سب چلے گئے اور تو جب ڈوبنے والا تھا ڈوب رہا تھا
اس وقت کس ذات پر امید تھی کہ اگر کوئی بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں، وہ خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب تو پانی میں ڈوبنے لگا اور جب تجھے کسی پر یقین نہ رہا، نہ کشتی پر نہ تختے پر، سب چلا گیا، اور جس ذات پر تجھے امید تھی اسی ذات کو دنیا خدا کہتی ہے۔ وہی ذات ہے جب کوئی بچانے والا نہیں ہوتا تو وہ پروردگار کی ذات بچانے والی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، قل هو اللہ، یہ حبیب آپ فرما دو وہ اللہ کے، ہر ایک کو بچانے والا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، پالنے والا، واللہ وہ کون ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور صرف اللہ۔ اب دیکھیں اللہ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ هو اللہ احد، لفظ کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ احد کیا ہے؟ قل هو اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دو وہ اللہ تو ہے لیکن وہ اللہ ایک ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ اللہ دو نہیں، وہ اللہ کون ہے؟ ایک ہے۔ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا؟ بولو اللہ، اللہ کتنے؟ اللہ ایک ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ گے، یہ بنیادی عقیدہ اگر ہمارا سلامت رہا تو سارے اعمال قبول گے، تو ساری کائنات کو بنانے والا تو اللہ گے، لیکن هو اللہ احد، وہ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمال میں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا گے؟ ایک ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہم پڑھتے نہیں سورت، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھو اس سورت میں کتنا کیا ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ سوچو، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ، بولو زور سے، اللہ تعالیٰ بے نیاز، بے نیاز اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے مطلب کیا؟ کافروں نے، مشرکوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھاتا ہے کیا ہے، پیتا کیا ہے، رہتا کیا ہے، کہ اللہ وہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم، اچھا لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم دیا تو نہیں، تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے کیا گئے؟ اللہ تعالیٰ اولاد سے، زور سے بولا تھا، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اولاد سے؟ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ آج کل آپ دیکھو یہودی کیا کہتے گئے؟ یہودی کہتے گئے کہ عزیر یہ اللہ کے بیٹے گئے، عیسائی کہتے گئے حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے گئے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کے بیٹے آگے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرما کے حضور کے ذریعے ہمیں بتایا، لم یلد، اللہ تعالیٰ بیٹوں سے کیا گئے؟ اللہ نے کسی کو جنم دیا، ولم یولد، اور وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ لم یلد، اس نے تو کسی کو جنم نہیں دیا، وہ پاک ہے، احد ہے، بے شک و شک احد ہے۔ اب فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اور اس کو کسی نے جنم دیا، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا باپ بھی نہیں ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کا، بولو، کوئی اللہ تعالیٰ کا باپ بھی نہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ ابھی بس آپ فرما دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، نہ باپ والا ہے نہ بیٹے والا ہے، سب کو پیدا کرتا ہے لیکن اس کو کسی نے پیدا کیا؟ اس کو کسی نے پیدا کیا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ بول اللہ کے برابر کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ بنیادی تمہارا جو ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث نہ کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں یار اس کے لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کرنی نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کرنی نہیں ہے، کسی سے بات چیت کرنی نہیں ہے، بس رب کا خیال آئے تو یوں کہنا ہے بس اللہ کے تعلق سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا اور ساری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اور آگے ذہن کو نہ دوڑائیں، کیسے پیدا کیا؟
اس سے پہلے کون تھا؟ نہیں، بس وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ایمان اور عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث نہیں کرنے کے، بس جو ہمیں قرآن درس دیتا ہے اس پر عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک، اس کا کوئی شریک نہیں، کھانے پینے رہنے سے ہر چیز سے کیا ہے؟ پاک اور منزہ ہے۔ اس لیے حضرات محترم آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج لوگ کہتے ہیں اوپر والا جو چاہے گا وہ ہوگا، سب بولتے ہیں نا اوپر والا جو چاہے گا وہ ہوگا، معاذ اللہ۔ اوپر والا کہا کہ مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے اور علماء نے یہ بھی بتایا کہ آج کل یہ کہنے والوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، بلکہ اوپر والا کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ اس لیے کہنے والے پر کفر کا حکم تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے۔ اور کوئی عقیدہ رکھ کے کہے کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، تب تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر نیچے دائیں بائیں ہونے سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ 1000 ہاتھ والا بیٹھا تو ہے، بولے یہ سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ یہ لفظ سنا ہے اکثر، یہ لفظ کہ 1000 ہاتھ والا بیٹھا تو ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ 1000 ہاتھ والا ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ اس ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہاتھ پاؤں رہنے سہنے سونے جاگنے ہر چیز سے پاک ہے۔ ایک ہی عقیدہ ہے، هو اللہ احد، واللہ، بولو زور سے، واللہ ایک ہے۔ بس یہ قل اللہ کی صورت پڑھے بھی اور ایمان بھی تازہ کرے، بار بار اس صورت کو پڑھے اور ایمان تازہ کرے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ قل اللہ شریف جو روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، عقیدے کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس کو اپنا وظیفہ بنا لے قل اللہ کی صورت کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سورہ فاتحہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، بولنے سننے میں کہیں غلطی کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔